میرے ابا نے سبزی بیچ کر مجھے پڑھایا تو چچا کہتا اسے اپنے ساتھ ریہڑی پر رکھو، یہ تمہاری کمائی حرام کر دے گا۔ پڑھتا ہوا دیکھنا ہے تو میرے بیٹوں کو دیکھو۔ یہ بات سن کر مجھے بہت غصہ آتا اور میں دل لگا کر پڑھتا۔ MBA کرنے کے بعد میں اور چچا کا بیٹا ملٹی نیشنل کمپنی میں انٹرویو دینے کے لیے جانے لگے تو چچا بولا، ریڑھی والے کے بیٹے کو کون نوکری دے گا؟ جب ہم انٹرویو دینے گئے تو میں نے گارڈ کو سلام کیا تو چچا کا بیٹا ہنس کر بولا، تم بھی گارڈ ہی بنو گے۔ اندر گئے تو بوس والی کرسی پر وہی گارڈ۔ فروغ، کیوں بیکار کی محنت کرتے ہو جب تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری طرح تمہارا بیٹا بھی ریڑھی والا ہی بنے گا؟ اسے ریڑھی پر ہی رکھو ورنہ یہ تمہاری کمائی حرام کرے گا۔ اگر پڑھتا ہوا دیکھنا ہے تو میرے بچوں کو دیکھو، جیسے میں رئیس ہوں، کل کو وہ بھی پڑھ لکھ کر افسر بنیں گے۔ تم ریڑھی والے ہو، دیکھنا ریڑھی ہی لگاتے رہ جاؤ گے اور تمہارا بیٹا بھی آخر میں یہی کام کرے گا۔ میں حسب معمول ابا کے ساتھ سبزی منڈی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ابا نے اپنی سبزی کی ریڑھی سجا رکھی تھی۔ تازہ اور فریش سبزیاں قطار سے رکھی ہوئی تھیں جو ہر آنے جانے والے کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھیں۔ ہرے دھنیے کی خوشبو، ٹماٹروں کی لالی، بینگن کی چمک، آلو اور پیاز کے ڈھیر، سب کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابا نے اپنی محنت کو سلیقے سے سجا دیا ہو۔ لوگ بھاگ بھاگ کر ابا سے سبزیاں خرید رہے تھے۔ کوئی بھاؤ تاؤ کرتا تو جلدی میں پیسے تھما کر چلا جاتا۔ ابا ہر ایک سے مسکرا کر بات کرتے تھے، کسی کو کمی نہ دیتے تھے، کسی سے بدتمیزی نہ کرتے تھے۔ ان کے چہرے پر محنت کی تھکن بھی تھی اور اس کے حلال کی تمانیت بھی۔ جب رش کچھ زیادہ ہو جاتا تو میں بھی ابا کے ساتھ اٹھ کر سبزیاں تولنے لگتا۔ کبھی کسی کو دھنیا پکڑا دیتا، کبھی تھیلی میں ٹماٹر بھر دیتا، کبھی پیاز سیدھے کر دیتا۔ اور جب گاہک کم ہوتے تو میں وہیں ریڑھی کے پاس بیٹھ کر اپنی کتابیں کھول لیتا۔ مجھے پڑھنے کا شوق تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں بھی آگے بڑھوں۔ میں چاہتا تھا کہ میں بھی اپنے ابا کی محنت کا سہارا بنوں۔ اسی لیے میں ریڑھی پر بیٹھے بیٹھے سبق یاد کر لیتا۔ کبھی حساب کے سوال دیکھتا تھا، کبھی اردو کے پیراگراف پڑھتا تھا۔ لوگ گزرتے ہوئے مجھے دیکھتے تو کچھ مسکرا دیتے اور کچھ حیرت سے رک کر دیکھتے۔ اسی دوران میرے چچا اپنی گاڑی پر آئے۔ ان کی گاڑی چمکتی ہوئی تھی۔ وہ گاڑی روک کر اترے۔ شروع میں تو محبت سے سبزی خریدنے لگے۔ ابا سے حال احوال پوچھا، ریٹ پوچھے، تھیلیاں بھروائیں، مگر جیسے ہی ان کی نظر میری کتابوں پر پڑی تو ان کا لہجہ بدل گیا۔ ان کی آنکھوں میں عجیب سا طنز اتر آیا۔ پھر انہوں نے وہی باتیں شروع کر دیں جنہوں نے میرے دل میں آگ لگا دی۔ انہوں نے ابا کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے میری محنت کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے ہمارے کام کو حقیر ثابت کرنے کی کوشش کی۔ میرے چچا کی بات سن کر بہت زیادہ غصہ آیا۔ میرا دل چاہا کہ میں بھی انہیں جواب دوں۔ میں بھی بتاؤں کہ عزت کام سے ہوتی ہے، دولت سے نہیں۔ میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ابا نے اسی وقت میرا ہاتھ دبا دیا۔ وہ دباؤ ایک خاموش التجا تھی کہ میں خاموش رہوں۔ ابا کی آنکھوں میں صبر تھا، ان کے چہرے پر برداشت تھی۔ میں نے ہونٹ بند کر لیے، سر جھٹکا، اپنی کتابیں اٹھائیں، بیگ میں ڈالیں اور بغیر کچھ کہے گھر کی طرف چل پڑا۔ میرے دل میں غصے کا ابال اٹھ رہا تھا، قدم تیز ہوتے جا رہے تھے، دماغ میں چچا کی باتیں گھوم رہی تھیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ ہمیں اتنا کمتر کیوں سمجھتے ہیں۔ اگر میرے ابا سبزیاں بیچ کر مجھے پڑھا بھی رہی ہیں تو اس میں کیا بھرائی تھی؟ کیا محنت کرنا جرم تھا؟ کیا رزق کمانا گناہ تھا؟ انہیں ہر جگہ اپنی دولت کی نمائش کیوں کرنی ہوتی ہے؟ انہیں کیوں ضروری لگتا ہے کہ وہ ابا کو بار بار یہ احساس دلائیں کہ وہ سبزی والے ہیں؟ اگر وہ امیر لوگ تھے تو اپنے گھر میں تھے، ہمیں کچھ کھانے کے لیے تو نہیں دیتے، اور نہ ہی ہم کبھی ان کے دروازے پر مانگنے جاتے ہیں۔ اکثر اوقات ان کو ہی میرے ابا کی ضرورت پڑتی تھی، کبھی کسی کام کے لیے، کبھی کسی بازار کے لیے، کبھی کسی مزدور کے لیے۔ وہ ہر جگہ ابا کو بھیجتے تھے۔ میرے ابا کو کبھی ان کی ضرورت نہیں پڑی تھی، مگر اس کے باوجود ان کی نظروں میں ہماری حیثیت بہت معمولی تھی، اور یہی بات مجھے اندر سے کاٹتی تھی، یہی بات مجھے چبھا کرتی تھی۔ راستے بھر میں یہی سوچتا رہا۔ کبھی دل کرتا کہ میں بڑا ہو کر کچھ ایسا بنوں کہ چچا خود آ کر سلام کریں، کبھی آنکھیں نم ہو جاتیں۔
कभी गुस्सा भर जाता। मैंने अपने आंसू जब्त किए और घर के दरवाजे तक आ गया। घर आया तो हस्बे मामूल अम्मा घर के काम निपटा चुकी थी। उन्होंने झाड़ू लगा रखा था, बर्तन धो रखे थे, सिहन साफ था, दीवारें चमक रही थीं। अम्मा सिलाई मशीन रखकर बैठी हुई थी, कपड़ा सीधा करके टांके लगा रही थीं। हमारा घर कच्चा था मगर साफ सुथरा था। अम्मा हर 6 माह बाद दीवारों और सिहन में कच्ची मिट्टी की लिपाई किया करती। वो मिट्टी को पानी में घोलकर खुद अपने हाथों से दीवारों पर मलती, सिहन को हमवार करती। जब कभी बारिश होती तो धूप निकलते ही अम्मा फिर से लिपाई शुरू कर देती। लोग अम्मा की सफाई की मिसालें देते थे, कहते थे कि सफाई देखनी हो तो सलीम और रशीदा के घर में देखो। इंसान जमीन पर चीज गिराकर भी उठा ले तो गंदी नहीं लगती। मैं फख्र से अपनी माँ की तरफ देखता था। मेरी माँ गरीब जरूर थी मगर मेहनत कश थी। सलीका इनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। इनके हाथों में थकन थी मगर दिल में वकार था। मैं जब भी अपने घर को साफ सुथरा देखता था तो मेरे जहन में चच्ची का गंदा किचन घूम जाता था। इनके बर्तन, इनके मैले फर्श, इनकी बिखरी चीजें। तब मैं सोचता था कि चच्चा को हमें जलील करते हुए कभी अपना घर याद नहीं आता। इन्हें कभी ये ख्याल नहीं आता कि वो अपनी बीवी को भी सफाई का कहें। मगर नहीं, इनके लिए दौलत सब कुछ थी, मेहनत और सलीका कुछ नहीं था। मैंने ये सब ख्यालात झटक दिए। आहिस्ता से अम्मा के पास जाकर बैठ गया, बस्ता जोर से दूसरी चारपाई पर उछाल दिया। अम्मा ने मेरा बिगड़ा हुआ अंदाज देखा, मेरी आंखों की सुर्खी देखी, मेरे चेहरे की सख्ती देखी। वो फौरन सिलाई मशीन छोड़कर मेरे पास आईं। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा, मेरी तरफ गौर से देखा, फिर नरमी से बोली कि क्या हुआ? सब खैरियत तो है? अब्बा ने डांट तो नहीं दिया? मैंने आहिस्ता आवाज में कहा, अम्मा, अब्बा ने तो नहीं डांटा, लेकिन मुझे चच्चा जान का अंदाज अच्छा नहीं लगता। वो आज हमारी सब्जी की रेडी पर सब्जी खरीदने आए थे, लेकिन ऐसे तंजे अंदाज से बात कर रहे थे जैसे मेरे अब्बा इंसान ही ना हो, जैसे हम सब्जी बेचने वाले लोग कोई अलग मखलूक हों। मेरे दिल में सवाल उठ रहा था कि क्या सब्जी बेचने वाले इंसान नहीं होते? क्या इनका दिल नहीं होता? क्या इनके हाथों की मेहनत की कोई कीमत नहीं होती? ये कहते कहते मेरी आंखों में आंसू भर आए, दिल बोझल हो गया, सीने में अजीब सा दर्द उतर आया। तब अम्मा ने प्यार से मेरे आंसू साफ किए, अपने दुपट्टे के पल्लू से मेरी पलकें पहुंची, मेरे सर पर हाथ रखा। इनकी आंखों में शफकत थी, इनके लहजे में माँ की दवा थी। फिर वो नरमी से बोली, बेटा, अमीरी गरीबी तो सब अल्लाह की दीन है। कोई अमीर होता है तो कोई गरीब होता है, मगर अल्लाह के यहाँ सबसे मकबूल बंदा वही है जिसके अखलाक बेहतरीन हों। हमें दुनिया की कामयाबियों के लिए इतना नहीं रोना चाहिए, हमें अपनी आखिरत की फिक्र करनी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हम खुदा की नज़र में कैसे हैं। कोई तुम पर तंज करता है तो करने दो, कोई तुम पर हंसता है तो हंसने दो, तुम बस मेहनत करते रहो, अल्लाह तुम्हारे लिए कामयाबी के रास्ते खुद ही खोल देगा। अम्मा थोड़ी देर के लिए रुकी थीं, फिर दोबारा बोली, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी किसी इंसान को अपने से कमतर मत समझना। अगर तुम्हारे दिल में कभी ऐसा ख्याल आए भी तो फौरन इस्तगफार करना, अल्लाह से अपने दिल के लिए नरमी मांगना, दूसरों के लिए गुंजाइश मांगना, क्योंकि जो दिल नरम होते हैं वही अल्लाह को पसंद होती हैं। जो अपने आप को बड़ा समझता है वो अंदर से बहुत छोटा होता है। अम्मा मुझे प्यार से समझा रही थीं। उनका एक एक लफ्ज मेरी रूह में ठंडी हवा बनकर उतर रहा था। मेरा गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा था, सीने का बोझ हल्का होने लगा, आंखों में जो आग लगी हुई थी वो बुझने लगी थी। मुझे अम्मा की बातें बहुत अच्छी लग रही थीं। यूं महसूस हो रहा था जैसे इनकी बातें ठंडी फवार बनकर मेरे दिल पर बरस रही हों। मैं खामोशी से सर हिलाता रहा, मैं इनकी बातों को दिल में उतारता रहा। मैंने इसी लम्हे दिल में फैसला कर लिया कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा। मैं अपने अब्बा की मेहनत को ज़ाया नहीं होने दूंगा। मैं एक दिन ऐसा मुकाम हासिल करके रहूंगा कि मेरे चचा की बदगुमानियां खुद ब खुद खत्म हो जाएं। मैं इन्हें दिखा दूंगा कि अजमत दौलत में नहीं होती बल्कि मेहनत में होती है। मैं साबित कर दूंगा कि मेहनत करने वाले लोग ही असल में कामयाब होते हैं। मैं चारपाई से उठा था, अपना बैग खोला, किताबें निकाली, बस्ता सीधा किया, कॉपी सामने रखी, कलम पकड़ा।
اور وہیں بیٹھ کر پڑھائی کرنے لگا۔ دل میں ایک نیا حوصلہ پیدا ہو چکا تھا۔ اب مجھے کسی کے طنز سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب میرے سامنے صرف میرا راستہ تھا، میری محنت تھی اور میرے خواب تھے۔ اس دن کے بعد بھی چچا نے طنز کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ جہاں انہیں موقع ملتا وہ کوئی نہ کوئی بات چبو دیتے، کبھی ابا کے کام پر، کبھی میرے پڑھنے پر، کبھی ہمارے گھر پر۔ مگر میں نے چچا کی باتوں سے اپنے کان بند کر لیے تھے۔ میں نے اماں کی باتوں کو دل میں بسا لیا تھا۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں جواب لفظوں سے نہیں بلکہ اپنے کام سے دوں گا۔ ایک دن میں ریاضی کے استاد سے مدد لینے کے لیے گیا۔ میرا ایک سوال حل نہیں ہو رہا تھا۔ میں کتاب لے کر ان کے کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا چچا جان پہلے سے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کسی کام سے آئے ہوئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو مصنوعی حیرت سے بولے، ارے یہاں تم کیا کر رہے ہو؟ ان کی آواز سن کر میرا دل تھک سے رہ گیا۔ میں نے سر جھکا لیا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ استاد کے سامنے بھی میرا مذاق بنائیں گے۔ میرے استاد جو ہمیشہ میری تعریف کرتے تھے، مجھے لگنے لگا تھا جب وہ بھی مجھ سے بدظن ہو جائیں گے۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ بھی چچا کی باتوں میں آ کر مجھے کمتر نہ سمجھنے لگیں۔ میں خاموشی سے کھڑا رہا، کتاب سینے سے لگائے رہا۔ تب استاد صاحب مسکرا کر بولے، ارے یہ میرا سب سے ذہین طالب علم ہے۔ یہ اکثر مجھ سے پڑھائی میں مدد لیتا رہتا ہے، کبھی ٹیوشن بھی نہیں جاتا، مگر پھر بھی ٹیوشن جانے والے بچوں سے اچھے نمبر لے کر آتا ہے۔ استاد کے لہجے میں میرے لیے فخر تھا، ان کی آواز میں یقین تھا۔ ان کی باتوں نے میرے دل کو چھو لیا، میری آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے لگا جیسے میری محنت کی قیمت مل رہی ہو۔ مگر اسی وقت چچا کی آواز آئی۔ انہوں نے طنز سے کہا، مگر یہ تو ایک سبزی فروش کا بیٹا ہے۔ ان کی بات سن کر مجھے لگا جیسے کسی نے میرے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ میرا دل بیٹھنے لگا۔ میں پلٹنے ہی والا تھا کہ استاد محترم کی آواز دوبارہ گونجی۔ انہوں نے مضبوط لہجے میں کہا، ذہانت کسی کی میراث نہیں ہوتی۔ یہ سبزی فروش کا بیٹا ہے مگر بڑے بڑے رئیسوں کے بچوں کو پیچھے چھوڑ چکا ہے۔ یہ لڑکا محنتی ہے اور محنتی لوگ ہی آگے جاتے ہیں۔ استاد محترم کی بات سن کر چچا کے پاس بولنے کو کچھ نہ بچا۔ وہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے سر جھکا لیا۔ شاید انہیں ڈر تھا کہ اگر وہ کچھ اور بولیں گے تو استاد انہیں ڈانٹ دیں گے۔ میرے دل میں عجیب سی خوشی بھر گئی۔ میں بے اختیار مسکرا دیا۔ میرے اندر ایک نیا حوصلہ پیدا ہو گیا۔ میں فوراً استاد کے پاس گیا، اپنا سوال نکالا، استاد سے حل کروایا، پوری توجہ سے سمجھا، پھر سر اٹھا کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ اگر انسان سچا ہو، محنتی ہو اور صبر والا ہو تو دنیا خود ہی اس کے لیے راستے بنا دیتی ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا رہا اور میں نے ایم بی اے کر لیا۔ ایم بی اے مکمل کرنے کے بعد میری زندگی کا ایک نیا موڑ شروع ہونے والا تھا۔ وہ دن مجھے آج بھی یاد ہے جب ابا نے سبزی کی ریڑھی بیچ بیچ کر میری فیسیں ادا کی تھیں، کبھی گرمی میں کھڑے ہو کر، کبھی بارش میں بھیگ کر، کبھی فاقے کر کے، مگر میری پڑھائی میں کبھی کمی نہیں آنے دی۔ میں جب بھی تھک جاتا تھا تو ابا کے ہاتھوں کی لکیریں یاد آ جاتی، وہ ہاتھ جو سبزی تولتے تولتے سخت ہو گئے، مگر میرے مستقبل کے لیے ہمیشہ دعا میں ہی اٹھے رہتے۔ چچا پھر بھی کہتے تھے، اسے اپنے ساتھ ریڑھی پر رکھو، تمہاری کمائی حرام کر دے گا۔ پڑھتا ہوا دیکھنا ہے تو میرے بیٹوں کو دیکھو۔ یہ باتیں سن کر میرے دل میں آگ لگ جاتی، مگر میں نے ہر دفعہ اپنی ناراضگی کو کتابوں میں دفن کر دیا۔ میں نے دن رات محنت کی، میں نے نیند قربان کی، میں نے دوستیاں کم کر دیں، میں نے اپنی دنیا محدود کر لی۔ صرف ایک مقصد تھا کہ میں اپنے ابا کے خواب پورے کروں۔ ایم بی اے مکمل ہونے کے بعد ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں انٹرویو کا اعلان ہوا۔ میں نے فارم بھرا تو پتا چلا کہ چچا کا بیٹا بھی اسی جگہ اپلائی کر چکا تھا۔ چچا کو جب معلوم ہوا تو وہ حسب عادت مسکرا کر بولے کہ ریڑھی والے کے بیٹے کو کون نوکری دے گا؟ وہاں بڑے بڑے خاندانوں کے بچے آتے ہیں، تم جیسے لوگ صرف دروازے تک ہی رہ جاتے ہیں۔ ان کی بات نے میرے دل کو چوٹ دی، مگر میں خاموش رہا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں جواب لفظوں سے نہیں بلکہ عمل سے دوں گا۔ انٹرویو والے دن میں صبح جلدی اٹھ گیا۔ اماں نے میرے لیے کپڑے استری کیے، ابا نے دعا دی۔ ان کی آنکھوں میں امید تھی، ان کے ہاتھ میرے سر پر تھے۔
میں نے دل میں کہا، آج صرف اپنا نہیں بلکہ اپنے ابا کا بھی خواب لے کر جا رہا ہوں۔ چچا اور ان کا بیٹا بھی ساتھ جانے لگے۔ راستے بھر چچا کا بیٹا خود کو بڑا سمجھتا رہا۔ کبھی اپنی گھڑی دکھاتا، کبھی جوتوں کا ذکر کرتا، کبھی کمپنی کے ماحول کی باتیں کرتا، اور مجھے یوں دیکھتا جیسے میں وہاں فٹ ہی نہ ہوں۔ جب ہم کمپنی کے گیٹ پر پہنچے تو وہاں ایک گارڈ کھڑا تھا، سادہ لباس، سیدھا سا انداز۔ میں نے آگے بڑھ کر ادب سے سلام کیا۔ گارڈ نے مسکرا کر جواب دیا اور ہمیں اندر جانے کا راستہ دکھا دیا۔ چچا کا بیٹا ہنس پڑا۔ وہ تن سے بولا، تم بھی گارڈ ہی بنو گے؟ سلام کرنے کی پریکٹس ابھی سے شروع کر دی ہے؟ اس کی بات میرے دل میں چبھ گئی مگر میں خاموش رہا۔ میں نے اماں کی بات یاد کی۔ میں نے سر جھکا کر اندر قدم رکھ دیا۔ کمپنی کا حال بہت بڑا تھا۔ شیشے کی دیواریں، چمکتا فرش، منظم ماحول، ہر طرف خاموشی اور وقار تھا۔ ہم انتظار گاہ میں بیٹھ گئے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی، ہاتھوں میں فائل تھی، مگر دل میں ابا کی ریڑھی گھوم رہی تھی۔ مجھے وہ دن یاد آ رہے تھے جب میں سبزی بیچنے کے بعد رات کو تھکا ہارا پڑتا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکا آیا اور نام پکارنے لگا۔ ہمارا نام بھی پکارا گیا۔ ہم اندر جانے لگے۔ جیسے ہی ہم کمرے میں داخل ہوئے تو منظر بدل گیا۔ سامنے ایک بڑی میز تھی، پیچھے آرام دہ کرسی، اور اس کرسی پر وہی گارڈ بیٹھا ہوا تھا جسے میں نے باہر سلام کیا۔ اب وہ سوٹ میں تھا۔ اس کا انداز بدل چکا تھا مگر آنکھوں میں وہی وقار تھا۔ چچا کے بیٹے کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کا رنگ اڑ گیا، اس کے ہونٹ خشک ہو گئے، اس کی نظریں نیچے جھک گئیں۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ جسے وہ گارڈ سمجھ کر ہنس رہا تھا وہی آج اس کا انٹرویو لینے والا ہے۔ اس شخص نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اس کی آواز میں اعتماد تھا۔ اس نے فائل کھولی۔ پہلے چچا کے بیٹے کا تعارف دیکھا، پھر میرا۔ اس نے پوچھا، آپ دونوں یہاں کیوں آئے ہیں؟ چچا کا بیٹا رٹے رٹائے الفاظ بولنے لگا۔ وہ اپنی ڈگریاں گنوانے لگا۔ وہ اپنی فیملی بیک گراؤنڈ بیان کرنے لگا۔ وہ خود کو بڑا ثابت کرنے لگا۔ پھر میری باری آئی۔ میں نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں بات شروع کی۔ میں نے بتایا میرے ابا سبزی فروش ہیں۔ میں نے بتایا انہوں نے ریڑھی سے مجھے MBA تک پہنچایا ہے۔ میں نے بتایا میں نے مشکلات میں پڑھائی کی ہے۔ میں نے بتایا مجھے محنت کرنا آتا ہے۔ میں نے بتایا کہ میں سیکھنے سے نہیں گھبراتا۔ وہ شخص غور سے سنتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں دلچسپی تھی اور درمیان میں سر ہلاتا رہا۔ پھر اس نے کہا، میں تمہیں ایک بات بتاؤں۔ میں نے اپنا کیریئر گارڈ سے شروع کیا تھا۔ میں نے یہاں دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کرنا سیکھا تھا مگر میں نے عزت کرنا نہیں چھوڑا۔ آج میں اسی کمپنی کا ڈائریکٹر ہوں۔ یہ سن کر چچا کا بیٹا بالکل خاموش ہو گیا۔ اس شخص نے کہا، جو سلام کرنا جانتا ہے وہ لیڈر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جو دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے وہ کبھی بڑا نہیں بن سکتا۔ پھر اس نے فیصلہ سنایا۔ اس نے کہا، کمپنی کو ڈگری سے زیادہ کردار چاہیے، غرور سے زیادہ محنت چاہیے، اور زبان سے زیادہ عمل چاہیے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، ہم تمہیں اس کمپنی میں اسسٹنٹ مینیجر کے طور پر منتخب کرتے ہیں۔ میرے کانوں میں جیسے آواز گونج گئی، دل زور سے دھڑکنے لگا، آنکھیں نم ہو گئیں۔ مجھے اپنا ابا یاد آ گئے، مجھے اپنی اماں کی دعائیں یاد آ گئیں۔ چچا کا بیٹا کرسی پر ساکت بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت تھی، شرمندگی تھی اور خاموشی تھی۔ میں آہستہ آہستہ کمرے سے باہر نکلا۔ قدم زمین پر تھے مگر دل آسمان پر تھا۔ میں نے فوراً ابا کو فون کیا۔ میری آواز بھر آئی۔ میں نے کہا، ابا، آپ کا بیٹا منتخب ہو گیا۔ فون کی دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر ابا کی آواز آئی۔ انہوں نے کہا، بیٹا، آج میری ریڑھی کامیاب ہو گئی۔ گھر پہنچا تو اماں نے میرا چہرہ دیکھ کر سب سمجھ لیا۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے مجھے گلے لگا لیا۔ انہوں نے کہا، یہ تمہاری نہیں ہماری جیت ہے۔ کچھ دن بعد میں اپنی نوکری پر گیا۔ صاف لباس، سیدھا انداز، مگر دل میں وہی پرانی تربیت تھی۔ میں ہر گارڈ کو سلام کرتا، ہر ملازم کو عزت دیتا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ میں کہاں سے آیا ہوں۔ ایک دن چچا ابا کی ریڑھی پر آئے۔ ان کی آواز میں غرور نہیں، ان کے لہجے میں نرمی تھی۔ انہوں نے ابا سے نظریں ملا کر بات کی۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو سر جھکا لیا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ محنت خاموش ہوتی ہے مگر اس کا نتیجہ شور مچا دیتا ہے۔ میں نے دل میں کہا، ریڑھی والے کا بیٹا اگر نیت سچی ہو تو دنیا کی سب سے بڑی کرسی تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ تو ناظرین، آج کی کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔